الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قربانی شریعت مطہرہ کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہے اور صاحب وسعت اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تفصیلات اس کی آئیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، امت کو ترغیب دی ہے کہ امت قربانی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اس سے بہترین عبادت عید کے دن اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن الدارقطنی باب الذبائح کے اندر ہے اور السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ فشہدی اضحیہ تک، کہ فاطمہ جب قربانی دو تو اس کا اہتمام کرو کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تم خود اس وقت موجود ہو۔ یہ نہیں کہ نامحرم ذبح کرے تم خود موجود ہو، علی ذبح کریں تم خود ذبح کرو، خاندان کا محرم فرد ذبح کرے تو کوشش کرو تم اس وقت موجود ہو۔ اما ان لک باول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب، تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور خون کا پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ اما انہ یجاء بها یوم القیامہ بلحومها ودمائها، قیامت کے دن صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا خون اور اس کے گوشت کو اللہ لائیں گے 70 ضعفاً، اور 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ توضع فی میزانک، یعنی تمہارے نامہ اعمال میں صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا گوشت اور اس کا خون 70 گنا بڑھا کر اللہ نامہ اعمال کے نصف کو تولیں گے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ارشادات بہت ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحوا، تم قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ فإنہ لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ الا کان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، جو شخص بھی مسلمان ہو اور اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف کرے، لٹائے اور اس کو ذبح کرے، تو اس جانور کا خون، اس کا گوبر اور اس کا اون اور بال اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ جس طرح انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، الحمدللہ کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، تو جو قربانی کے جانور ہے اس کا بول، اس کے بال، یہ سارے قیامت کے دن نیکیاں بن کر نامہ اعمال کے اندر تلیں گے۔ سمجھانا یہ ہے کہ جس جانور کا بول اور جس جانور کا گوبر اور جس جانور کے سینگ اور بال تک نیکیاں بن جائیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتے اور جو استعمال میں گوشت ہوتا ہے اس پر اللہ کس قدر اجر عطا فرمائیں گے، یہ بات سمجھانی مقصود ہے۔
یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق باب فضل ضحایا بالہدی کے اندر موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کرنے پر ارشادات فرمائے ہیں اور آپ نے فضائل بہت سنائے ہیں، اس لیے قربانی کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صاحب نصاب پر تو واجب ہے، دلائل آئیں گے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو وہ بھی قربانی کرے تو بہت بہتر ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے سے اچھا جانور اخلاص کے ساتھ قربانی کے دن ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل قربانی۔ قربانی کے حوالے سے 10 مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کا جانور، نمبر 4 جانوروں کی عمر، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 وجوب قربانی کی شرائط، نمبر 9 قربانی کا نصاب، اور نمبر 10 قربانی کو ذبح کون کرے۔ تو قربانی کے متعلقہ ان 10 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اچھی طرح یاد فرما لیں، تو پھر قربانی کے حوالے سے آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ اور قربانی سے پہلے ہم ان مسائل کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں عموماً پاکستانی دنیا بھر سے لوگ رابطہ کر کے مسائل پوچھتے ہیں، اور مسائل کب پوچھتے ہیں؟ رمضان مبارک گزر جائے گا، پھر فون آئے گا کہ مولانا صاحب تراویح 20 ہے یا 8 ہے، کیا ہوا؟ تو رمضان گزر گیا۔ کہا جی رمضان میں کچھ لوگ تھے تو بحث کر رہے کہتے تراویح 20 نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اب یہ مسئلہ آئندہ سال شعبان میں پوچھنا، آئندہ سال پوچھنا، ابھی قربانی کا وقت ہوگا، ابھی لوگ آپ سے مسائل نہیں پوچھیں گے۔ جب قربانی کے دن کچھ گمراہ لوگ اہل سنت کے خلاف غلط قسم کے مسائل چھیڑ دیں گے، اس وقت پھر لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ جی قربانی میں گھوڑا قربانی ہو سکتا ہے، قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے ہیں، یہ پوچھنا شروع۔ کیوں بھائی؟ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے، وہ حدیث دیتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ اب اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مثل مشہور ہے کہ سانپ کے گزرنے کے بعد، سانپ کے گزرنے سے جو لکیر بنتی ہے اس کو پیٹنے سے سانپ نہیں مرتا۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھائی لکیر پیٹے ہیں سانپ نہیں مرتا۔ سانپ گزرتا ہے تو ایک لکیر لائن سی بناتا ہے، سانپ گزر گیا، اب لائن کو پیٹنا شروع کرے تو سانپ کے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے یہاں وقت گزر جاتا ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، امت میں انتشار پھیل جاتا ہے، ہم بعد میں پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم اہتمام یہ کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے تراویح اور وطر صدقات کے مسائل بیان کریں، عیدین کے آنے سے پہلے عیدین کے مسائل بیان کریں، قربانی کے آنے سے پہلے قربانی کے مسائل بیان کریں۔ اب آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان مسائل کو سمجھیں، عید کی چھٹیوں پر جائیں تو اپنے علاقے میں بیان کریں، فضائل و مسائل قربانی چھوٹا سا کتابچہ چھپا اس کو تقسیم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے سے پہلے فتنہ دب جائے گا، کسی فتنے کے پیدا ہونے سے پہلے اس فتنے کا سدباب کرنا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے آنے والے فتنوں سے متنبع کرنا اور آگاہ کرنا۔ آپ کو لوگ چھوٹی موٹی باتیں کہیں تو اس سے متاثر نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، پرواہ نہ کریں، اور اپنے کام کو مثبت انداز میں جاری رکھیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں آج سے تقریباً کوئی 9-10 سال پرانی بات ہوگی، تراویح کے بعد میرا بیان تھا، اور میں نے بیان کیا 20 رکعت تراویح پر۔ بیان سے فارغ ہوا تو ایک خان صاحب بڑے سمجھدار سنجیدہ پڑھے لکھے، جب مصافحہ ہو رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے اس علاقے میں سب 20 تراویح پڑھتے ہیں، ادھر 8 والا کوئی نہیں ہے، اب آپ کو 20 تراویح کے ثبوت پر دلائل اور 8 کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس فیز 6 میں پولیو کے مریض کتنے بچے ہیں جو پولیو کے مریض ہیں؟ مجھے کہتے ہیں شاید ایک بھی نہ ہو۔
میں نے کہا پولیو قطرے پلانے چاہیے کہ نہیں، شرعاً کیا حکم ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کی اگر حکومت یا ڈاکٹر بھیجے پولیو قطرے پلاؤ، آپ پلاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب پولیو کا مریض نہیں ہے تو آپ قطرے کیوں پلاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں وہ حفاظتی قطرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے لاہور میں ٹھینگی بخار شروع ہوا اور اس پر سپرے شروع ہوا، سرگودے ڈھینگی نہ مچھر ہے نہ بخار ہے، سپرے ہو رہا ہے، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی کہ لاہور والا مرض آ نہ جائے۔ ہمارے یہاں گرمیاں ہوتی ہیں تو سپرے کرتے ہیں باغ میں، کیوں کیڑا لگ گیا ہے کہ جی لگ نہ جائے۔ گرم علاقوں میں سپرے کرتے ہیں گھروں میں، کیوں؟ مچھر نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا بیماری آنے کے پہلے سے آپ سپرے کرتے ہیں، قطرے پلاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں حفاظتی سپرے ہے، حفاظتی قطرے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے بیان کو حفاظتی انجیکشن سمجھو، یہ حفاظتی ٹیکے ہیں، حفاظتی دوائیاں ہیں، جب یہ ادویات آپ کھلائیں گے تو آپ کے علاقے میں یہ 8 والا مرض پیدا نہیں ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ لوگ چونکہ دنیا میں اس جسم سے پیار کرتے ہیں، جسم کے آنے والی مرض کا آنے سے پہلے علاج سوچتے ہیں، اور ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں، ایمان کی فکر کرتے ہیں، روح سے تعلق ہے، تو روح اور ایمان کی آنے والی بیماری سے پہلے اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اگر جسمانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور روحانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کہ ایمان کی قیمت نہیں ہے، بدن کی قیمت ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کی قیمت بدن سے زیادہ ہے، اور بدن کی قیمت بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی طبیب اور ڈاکٹر کسی علاقے میں مرض پھیلنے سے پہلے اس مرض کا علاج تجویز کر دے جو حفاظتی ہو، ہم اس کے بھی قائل ہیں، اور کسی علاقے میں کوئی دینی فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، اس فتنہ پیدا ہونے سے پہلے علاج کر دیں تو اس کا آپ کو بھی قائل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ یہ اچھی طرح ذہن بنا لیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ خود اس کا واسطہ پڑا ہوگا اور آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم آپ بلائیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ رمضان کی اہمیت پر بیان کریں، کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں روزہ نہیں رکھتے۔ کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب یہاں نماز پر بیان کریں، ہمارے علاقے کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی آئے تو مولانا صاحب نکاح پر بیان کریں، ہمارے علاقے میں بچیوں کی عمر بہت بڑی ہے اور لوگ نکاح نہیں کرتے، کبھی خاندان، کبھی قبیلہ، کبھی جہیز، کوئی نہ گزر ہوتا ہے، آپ اس پر بیان کریں۔ کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب ختم نبوت بیان کریں، یا اس علاقے میں کچھ مرزائی ہیں۔ کوئی آئے گا تو مولانا صاحب دفاع صحابہ پر بیان کریں، اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہر کسی کو یہ کہتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے ہم کسی کے علاقے میں جو تو ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں حیات النبی پر بیان نہ کرنا، یا کچھ مماتی بھی ہیں۔ مولانا صاحب یہاں فقہ حنفی پر بیان نہ کرنا، کچھ اہل حدیث بھی ہیں۔ میں نے کہا بقیہ علماء کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں بیان کریں اور ہمیں کہتے ہیں نہ کریں۔ بھائی اگر کسی علاقے میں کوئی منکرین حیات ہو تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہاں ضرور بیان کریں، کچھ مماتی بھی ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں نہیں بیان نہ کریں، کچھ وہ بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عام اصول الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے، لیکن ہم ان اصول اور ضابطے سے پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مستقل کا مسئلہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں، کوئی فتنہ ہو یا کوئی نہ ہو، آپ کا مخالف ہو یا نہ ہو، ہم نے تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد، اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے محلوں میں بیان کرنے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا مخالف ہے تو بیان کریں، نہیں ہے تو نہ بیان کریں۔ اگر آپ کے گاؤں کے لوگ سارے کے سارے 5 وقت کی نماز باجماعت شروع کر دیں، نماز پر آپ نے بیان پھر بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں کے سارے لوگ روزے پورے رکھیں، رمضان کا بیان پھر بھی کرنا ہے۔ سارے لوگ 20 تراویح پڑھیں، تراویح پر بیان پھر بھی کرنا ہے۔ تمام لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ پر بیان پھر بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ طلباء ہیں، کیوں آئے ہیں؟ علم پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کو علم کے فضائل بھی آتے ہیں، علم کی اہمیت تبھی تو آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر 10 دن بعد بیان علم کے اوپر ہو رہا ہے، پھر بھی طلباء کو فضائل بیان سنائے جا رہے ہیں۔ یہ تسلسل سے چلنا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ عقیدہ مخالف ہو تو بیان کریں، مخالف نہ ہو تو بیان نہ کریں، یہ بات چھوڑ دیں۔
ہمارے عقیدے کا مخالف کوئی ہو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں، کوئی عقیدے کا مخالف نہ ہو تو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں، مثبت انداز میں اپنے عقائد اپنی مسجد میں مسلسل بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس علاقے میں فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے حوالے سے 10 قسم کے مسائل ہیں جو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت، سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ چپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے بلکہ ان سے پہلی امتوں پر بھی تھی، اس سے پہلے سے قربانی چلی آ رہی۔ نمبر 2، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد نماز ہے اور وَانْحَرْ سے مراد یہ قربانی ہے۔ لہذا قرآن کریم سے جس طرح عید کی نماز ثابت ہے اسی طرح یہاں قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ اس پر مزید آگے قربانی کے وجوب پر دلائل پیش کریں گے تو اس آیت کے تحت اور بحث بھی آئے گی۔ یہاں صرف بطور فائدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح انحر کا معنی قربانی کرنا ہے اسی طرح یہاں انحر کا معنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وضع الیمنی علی الیسریٰ تحت السرہ، التمہید لابن عبد البر، اور ابن عبد البر یہ مالکی ہیں، حنفی نہیں ہیں، ان کی کتاب التمہید ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ انحر کا ایک معنی یہ ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، وضع الیمنی علی الیسریٰ تحت السرہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے بارے میں ضابطہ ہے کہ جب وہ حدیث کی تفسیر کرتا ہے، صحابی جب آیت کی تفسیر کرتا ہے وہ دیکھنے میں آیت ہوتی ہے، در حقیقت وہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند تدریب، کہ یہ دیکھنے میں تفسیر ہے، در حقیقت حدیث ہے۔ بھائی یہ بطور فائدہ کا عرض کیا کہ جس طرح انحر کا معنی قربانی ہے، انحر کا ایک معنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث تو بہت بعد میں ہیں۔ اس پر آپ کسی وقت میرا ایک مفصل بیان ہے 4 مسائل پر، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، قرآن سے ثابت، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن سے ثابت، اور رفع الیدین رکوع جاتے اٹھتے نہیں کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ثابت۔ یہ جو بنیادی جن مسائل کو وہ چھیڑتے ہیں نا، تو یہ 4 مسائل اسی طرح قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آمین اونچا نہیں، آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ نمبر 1 ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، نمبر 2 امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، اور نمبر 3 رفع الیدین آمین آہستہ کہنا، نمبر 4 رکوع جاتے رفع الیدین نہ کرنا۔ یہ 4 مسائل قرآن سے ثابت ہیں، آپ یہ تفصیلی بیان سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے مسائل پر دلائل مضبوط کتنے اور کہاں تک موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے نبی ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ فصوف یا رسول اللہ کے نبی یہ مسئلہ تو بکری کے بارے میں ہے، گائے کے بارے میں ہے، بھینس کے بارے میں ہے، اور دمبا جس پر عام بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، دمبے کے اوپر جو اون ہے اون بھی بالوں کی ہوتی ہے، لہذا ہر بال کے بدلے میں وہاں بھی ایک نیکی ملے گی۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
کہ عید کے دن سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ افضل ترین عمل ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر لائے جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا جانور قربانی دو تو خوش دلی سے دیا کرو، خوشی سے دیا کرو، جبر سمجھ کر نہ کیا کرو۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحوا، قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، وطیبوا اور وطیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ فإنہ لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ الا کان دمہا و فرسہا و صوفہا حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، کہ جو شخص بھی خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، جانور قبلہ رو لٹا لیتا ہے، اس جانور کا خون، اس کے گوبر اور اس کے اون یہ قیامت کے دن نیکیاں بنا کر اللہ نامہ اعمال میں تول دیں گے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 2، قربانی کا حکم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، غیر مقلدین قربانی کو سنت کہتے ہیں۔ واجب اور فرض میں فرق سمجھ لیں۔ واجب اور فرض میں اعتقاداً فرق ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض کا تارک فاسق ہوتا ہے تو واجب کا چھوڑنے والا تارک بھی فاسق ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ فرض اور واجب میں اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اہم سمجھیں۔ اور سنت کا معاملہ یوں نہیں ہوتا کہ سنت کا درجہ واجب کی نسبت بہت کم ہے۔ تو ہمارے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی ذیلی الحنفی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں، تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ لا عن طفلہ شاۃ او صبح بدنۃ یوم النحر الی آخر ایام۔ نمبر 1 آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 صاحب وسعت اور صاحب نصاب ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی جو قربانی نصاب کی وجہ سے ہے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے ان پر واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان پر جو قربانی واجب ہے اس وجہ سے نہیں ہے، دم تمتع ہے، دم قران ہے، دم شکر ہے، دم جنایت ہے، وہ جو بھی کریں، لیکن قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہے وہ مسافر پر واجب ہوتی ہے، نہیں ہوتی بلکہ مقیم پر واجب ہوتی۔ احناف کے دلائل، قرآن کریم میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے صلاۃ یوم النحر و نحر البدن، یعنی عید کی نماز اور عید کے دن جانور کا ذبح کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ یہ بھی امر ہے، اور وَانْحَرْ یہ بھی امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو جس طرح عید کی نماز واجب ہے اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ تو نماز کے لیے صلی امر کا صیغہ ہے، قربانی کے لیے انحر وہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو جس طرح نماز واجب اس طرح قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں حاضت تعویل یتضمن معنیین، یعنی اس تفسیر کے مطابق کہ فصلی لربک سے مراد نماز عید ہے، وانحر سے مراد قربانی ہے، اس تفسیر کے مطابق جو حسن بصری نے فرمائی ہے اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1 ایجاب صلاۃ الاضحیٰ، ایجاب صلاۃ الاضحیٰ،
قربانی کے دن عید کی نماز کا واجب ہونا، والثانی وجوب الاضحیہ، اور قربانی کا واجب ہونا۔ کیوں؟ دونوں کے لیے امر کا صیغہ استعمال ہوا، ایک کو واجب کہہ دو اور ایک کو سنت کہہ دو، اس پر تمہیں مستقل دلیل پیش کرنی پڑے، اس لیے ہم دونوں کو واجب کہتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مزید فرماتے ہیں، فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ اکرمہ، عطا اور قتادہ وہی تفسیر کرتے ہیں جو حسن بصری نے فرمائی ہے کہ فصلی لربک سے مراد نماز عید ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے، تو جس طرح نماز واجب ہے اس طرح قربانی بھی واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ تو قرآن کریم تھا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ باب الاضاحی، مسند احمد حدیث نمبر 8254، السنن الکبریٰ کتاب الضحایا میں موجود ہے۔ اب اس حدیث سے استدلال کیسے کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید سنائی ہے، وعید، اور علامہ ذیلی فرماتے ہیں بمثل ھذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب، وعیدات یہ واجب کے ترک پر ہوتی ہیں، جو چیز واجب نہ ہو اس کے ترک پر اتنی وعید سخت نہیں ہوتی جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، ہوں گی معمولی درجے کی، اتنی سخت وعید کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر قربانی نہ کرے تو ہمارے ساتھ اگر عید کی نماز ہی نہ پڑھے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ وعید آ رہی ہے، اور یہ وعید ترک واجب پر ہوتی ہے، غیر واجب کے ترک پر نہیں ہوتی۔ اس پر ایک سوال ہے، یہ جو ہم نے دلیل پیش کی ہے کہ عید کی نماز واجب اور حدیث کو پیش کی، اس پر سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرہ یعنی سوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص تھوم کھائے، تھوم یہ کھا لے، اور اس کو چاہیے کہ جب تھوم کھایا ہو تو مسجد میں نہ آئے۔ یہ روایت صحیح بخاری باب ما جاء فی صوم النی والبصل والکراس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے وعید فرمائی کہ جو قربانی نہ کرے عیدگاہ میں نہ آئے، اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو لہسن تھوم کھا لے وہ نماز کے لیے ہماری مسجد میں نہ آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوم کا نہ کھانا واجب ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ نہ اس کا کھانا حرام ہے، نہ اس کا کھانا حرام ہے، نہ ترک اس کا واجب ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات باب المساجد مواضع الصلاۃ، اس کے اندر فرماتے اس کا معنی یہ ہے، فالنہی انما ہوا عن حضور المسجد بعد اکل صوم النی ونحوہ لا عن اکل الصوم والبصل ونحوہما۔ فرماتے ہیں اس سے جو ثابت ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے جو منع کیا ہے وہ تھوم اور لہسن کھانے سے منع نہیں کیا، تھوم اور لہسن کھا کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ لہسن نہ کھایا کرو، نہ، فرمایا یہ کھاؤ، اگر کھا لو تو اس حالت میں مسجد کے اندر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کلی نہ کی ہو، منہ صاف نہ کیا ہو تو مت آؤ۔ ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں اور ملائکہ بو سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اگر کسی لہسن اور تھوم کھا لیا ہو اور مسواک اور کلی کر کے اس کی بو کو زائل کر دیں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یا نہیں، یہ لہسن اور تھوم کھانے سے نہیں ہے، بلکہ لہسن اور تھوم کھا کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے اور مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، تو نہیں اور کی ہے۔ دلیل نمبر 3 اس بات پہ کہ قربانی کرنا واجب ہے، حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرۃ۔ اللہ کے نبی
فرمانے لگے اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، اعلیٰ الزام کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور عطیرہ یہ بھی واجب ہے۔ ہر گھر والے پر قربانی بھی لازم، ہر گھر والے پر عطیرہ بھی لازم۔ یہ قربانی کا مسئلہ سمجھنے کے اعلیٰ وجوب کے لیے ہے۔ عطیرہ یہ الگ چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کی طرح ثابت ہوا کہ قربانی کرنا ہر گھر والے پر واجب ہے۔ باقی عطیرہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ رواج تھا کہ اونٹنی جو پہلا بچہ دیتی اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، تو شریعت نے آ کے اس کو بعد میں منسوخ فرمایا اور منع کر دیا گیا۔ تو پہلے عطیرہ اور قربانی تھی، لیکن بعد میں عطیرہ کا حکم منسوخ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر دوسری حدیث بالکل صراحتاً موجود ہے، سنن نسائی کتاب الفرع والعطیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیرہ اور فرع سے چھوٹی سی بات رہ گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور عطیرہ بھی واجب ہے۔ قربانی سے مراد تو سب سمجھتے ہیں، عطیرہ سے مراد زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پہ ایک جانور ذبح کیا جاتا جسے عطیرہ کہتے تھے، رجب کے مہینے میں۔ تو شریعت نے پہلے اس کو باقی رکھا، عطیرہ بھی باقی رکھا اور مزید ساتھ قربانی کا حکم دے دیا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیرہ سے بھی منع کیا اور فرع سے بھی منع کیا۔ وہ فرع کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، یہ روایت سنن نسائی کتاب الفرع والعطیرہ کے اندر موجود ہے۔ الفرع اونٹنی جو پہلا بچہ دیتی اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا۔ پہلے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، شریعت نے ایک یہ تھا کہ حرام قرار دے دیا، اب رجب والے عطیرہ کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کو بھی رکھا اور اسلامی حکم بنا دیا اور ساتھ قربانی کا اضافہ کر دیا۔ بعد میں عطیرہ کو ختم کر دیا اور قربانی والے حکم کو باقی رکھ دیا۔ اور یہ جو فرع والا مسئلہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں منع نہیں کیا کہ یکدم منع کر دیا۔ پہلے یہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوتا، فرمایا بتوں کے نام پہ ذبح نہ کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو، پھر اللہ کے نام پہ ذبح، اس کے بعد حکم آگے فرع کو مستقل ختم کر دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتا جس کا نام تھا عطیرہ، تو شریعت نے عطیرہ کو منع نہیں کیا، اس کو باقی رکھا لیکن ساتھ قربانی کی جانور کو حکم دے دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں الفرع جو اونٹنی کا پہلا بچہ بتوں کے نام پہ ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے، اس کو منع نہیں کیا بلکہ کہا بتوں کے بجائے اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اور بعد میں فرع کو بھی ختم کر دیا، عطیرہ کو بھی ختم کر دیا، صرف ایک حکم رہ گیا کہ قربانی اللہ کے نام پہ تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث پاک ہے مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں مخنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو کبھی تو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی قال رسول اللہ نہیں بیان فرماتے، اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں۔ جب حدیث میں صحابی تک بات پہنچے اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں، اور جب صحابی حدیث کو اللہ کے نبی تک پہنچا اسے مرفوع کہتے ہیں۔ تو حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے نبی تک حدیث پہنچاتے اور کبھی اپنی تک رکھتے۔ جب اپنی طرف سے بیان ہو تو یوں لگتا کہ موقوف ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کرتے یوں لگتا ہے مرفوع ہے، تو کبھی موقوفاً بیان کرتے کبھی مرفوعاً بیان کرتے۔ اب بعض نے اعتراض کیا کہ لہٰذا اس روایت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ شرح مسلم نے نووی کے اندر جواب دیا ہے، فرماتے ہیں والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انہ یحکم بالرفع والاتصال لانہا زیادۃ ثقۃ۔ اس کو ہم ختم نہیں کرتے بلکہ اس حدیث کو مرفوع اور اللہ کے نبی کے قول ہی سمجھیں گے۔ کیوں؟ مخنف صحابی ہیں اور صحابی ہمیشہ ثقہ ہوتا ہے، اور ثقہ اگر حدیث میں کسی لفظ کا اضافہ کرے تو ثقہ کی زیادتی قبول ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ اضافہ کرے نا اور قال رسول اللہ کے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو حدیث مرفوع سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اسی والے سے بات یہ ذکر فرمائیے۔ فرمایا علامہ ماوردی فرماتے ہیں لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرہ و موقوفا علی الصحابی اخرى
لأنه يكون قد رواه وافتى به، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کبھی صحابی اللہ کا نام لے کر بیان کرے حدیث مرفوع ہو جائے، کبھی اللہ کے نبی کا نام لے کر بیان نہ کرے تو حدیث موقوف ہو جائے۔ تعارض کیوں نہیں؟ کبھی صحابی حدیث پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنا فتویٰ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب ارشاد بنا کر پیش کرے تو مرفوع ہوگی، اور جب فتویٰ بنا کر پیش کرے تو موقوف ہوگی۔ اس لیے صحابی کی مرفوع اور موقوف دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ جو اس حدیث پاک میں فضیلت بیان، یہ جو حکم بیان فرمایا کہ ہر شخص ہر گھر والے پر قربانی کرنا لازم ہے، اب اس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے، اور جس مسئلے کا تعلق قیاس سے نہ ہو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم صحابی کی اس بات کو حکماً مرفوع سمجھتے ہیں، موقوف نہیں سمجھتے۔ نمبر 4، جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح، جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے کہ عید کے بعد قربانی دوبارہ کرے، اور جو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکا، عید کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو گئی، بس قربانی کر لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر چکا ہو وہ قربانی دوبارہ کرے، اس کا معنی قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو قربانی سے پہلے کر لی تو اب دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ واجب ہے تو تبھی اس کو لوٹایا جا رہا ہے، اگر واجب نہ ہوتا تو لوٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ ان کی دلیل نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے، ہی سنت و معروف، یہ سنت ہے اور معروف ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد حدیث لائے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا، کہ عید کے دن ہم یوں کرتے ہیں، پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے عید کی نماز پڑھے اور پھر جانور ذبح کرے، اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ ومن ذبح قبل فإنما لحم قدمه لأهله ليس من نسك شيء، اور جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا پھر عید پڑھ لی تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں یہ گوشت ہے جو خود بھی کھائے اور اس کے گھر والے کھا لیں۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، ہاں البتہ جو شخص عید کی نماز پڑھے اور عید کے بعد قربانی دے، اس شخص نے ہمارے طریقے پر عمل کیا ہے، قربانی مکمل ہو گئی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا، لہذا بالکل درست کام اس نے کیا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کو 2 باتوں سے دھوکہ لگا ہے۔ نمبر 1، یہ کہنا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، اس سے استدلال کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے ہاں دلیل صرف پیغمبر کا قول یا پیغمبر کا فعل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری تو نبی نہیں ہے کہ تم ان کا قول پیش کر سکو۔ اگر آپ کہتے ہیں امام بخاری کا فتویٰ ہے اور آپ نے فتویٰ مانا تو فقیہ کا فتویٰ مان کر آپ نے تقلید کی ہے، پھر آپ غیر مقلد کیسے ہو؟ آپ تو کسی کا فتویٰ نہیں مانتے۔ اگر فتویٰ ماننا ہے تو پھر امام بخاری سے بڑے امام حنیفہ صاحب کا مان لو، اگر آپ نے نہیں ماننا تو پھر امام بخاری کا بھی نہ مانو۔ تو نہ ماننے پر آئیں تو بڑے کا فتویٰ نہ مانیں، اور ماننے پر آ جائے تو چھوٹے کا فتویٰ مان لیں، تو امام بخاری کے فتوے سے تم استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ یہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم عید کے دن پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، اور جو شخص اس طرح کرے فقط اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، ہماری سنت پر عمل کیا۔ تو کہتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقط اصاب سنتنا، ہماری سنت پر عمل کیا۔ ہم نے کہا اگر کوئی شخص حدیث آدھی دیکھے تو نتیجہ آدھا ہوتا ہے، حدیث مکمل دیکھے تو نتیجہ مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس حدیث پاک میں جس طرح عید کی نماز پڑھنا
اور عید کے بعد قربانی کرنا اس کو سنت پیغمبر فرمایا گیا ہے، اسی طرح عید پڑھنا اور عید کے بعد قربانی کرنے کو سنت پیغمبر ہی نہیں، وہ اصحاب سنت المسلمین، اس کو سنت مسلمین بھی کہا گیا ہے۔ تو سنت کا لفظ اگر سنت نام میں ہے تو سنت کا لفظ سنت المسلمین کے اندر بھی ہے۔ سنت نہ تو سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ واجب نہ کہو، تو سنت المسلمین کو آپ کیا کہو گے؟ یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ اس لیے سنت کا ایسا معنی کرو کہ سنت نہ اور سنت المسلمین دونوں کو شامل ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں سنت سے مراد یہ فرض، واجب، سنت، مستحب اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص قربانی کرے اور قربانی کے بعد عید کی نماز پڑھے فقط اصاب سنتنا، اور آگے فقط واصاب سنت المسلمین، اس نے ہمارے طریقے کو بھی اختیار کیا ہے اور عام مسلمانوں کو جو طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اور یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، اس پر ایک اور دلیل سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما ذی الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سنن ماجہ باب ثواب الاضحیہ میں روایت موجود ہے۔ اب دیکھو توجہ رکھنا، جب ہم کسی کام کو سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد سنت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے یا اس سے مراد گزشتہ کسی نبی کی سنت ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہمارے نبی کی سنت ہوتی ہے نا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت ہیں، امت ہیں۔ ابراہیم کی ملت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم اصولوں میں، عقائد میں شریک ہیں، لیکن فروع میں جو احکام ان کے تھے وہی ہمارے ہیں۔ فروع میں ہم پابند ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ شریعت اصول اور فروع دونوں کا نام ہوتا ہے، صرف اصول کا نام نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کسی کام کو سنت کہیں گے تو یہ اصولی چیز نہیں ہے، فروعی چیز ہے۔ سنت، واجب، یہ فروع مسائل ہیں، ہم اس میں پابند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو جب پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ معلوم ہوا اس سے فرض، واجب، سنت اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو اس امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لائے ہیں برا بن عازب والی، یا سنت سے مراد سنت واجب مستحب والی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے کہ اس نے ہمارے طریقے پر اور مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا۔ اس سے اچھی طرح سمجھ لیں، بس اوقات ان الفاظ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی۔ اب عام بندہ ترجمہ کرتا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ حالانکہ یہاں فقط کفر کا معنی کفر کیا نہیں ہے، بلکہ فقط کفر کا معنی یہ ہے اس آدمی نے کافروں والا کام کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، فقط کفر، اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے، سنت واجب ہونا اور ہے، اور سنت کا معنی مسلمانوں کا طریقہ بیان کرنا یہ اور ہے۔ ہم کہتے دیکھو بھئی ہمارے مرکز کا کام کا طریقہ یہ ہے، ہماری ترتیب یہ ہے۔ اب اس طریقے کے لفظ کو عربی میں بولیں گے تو ہم سنت کہہ دیں گے۔ اب کوئی بندہ کہہ جی سنت ہے صبح صفائی کرنا، یہ سنت ہے اتنے بجے سبق پڑھنا، یہ کوئی سنت ہے اتنے بجے فلاں کام کریں، یہ کون سی سنت ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت سے مراد سنت رسول اور واجب اور سنت نہیں ہے، اصطلاحی سنت، اس سے مراد طریقہ ہے، اور طریقے کو عربی زبان میں سنت کہہ دیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ نمبر 3، قربانی کے جانور۔ کس کس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں؟ فتاوی عالمگیریہ میں ہے اما جنسہ فهو ان یکون من الاجناس الثلاثۃ الغنم او الابل او البقر،
کہ قربانی کے لیے 3 قسم کی جنسیں ہیں، الغنم بکری، الابل اونٹ، البقر گائے، بکری اونٹ اور گائے۔ وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهُ، اب بکری کے اندر سب شامل ہیں، بکرا ہو یا بکری ہو، مذکر مؤنث دونوں۔ اسی طرح والخصی والفحل، اگر خصی جانور وہ بھی شامل ہے، اور خصی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہے، سب شامل ہے اس کے اندر، اس لیے کہ ان سب کو غنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ غنم جو بکری ہے اس کے اندر بھیڑ بھی شامل ہے، بکری کا معنی بکری نہ کریں بلکہ بھیڑ اور بکری دونوں شامل ہیں۔ تو ہم نے جانور کون سے رکھے ہیں؟ جی بھیڑ بکریاں رکھی ہیں، یہ بھیڑ بکریاں اکٹھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمائی جو البقر فرمایا، البقر سے مراد صرف گائے نہ لینا، البقر سے مراد البقر کی جنس گائے اور بھینس وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، صرف گائے نہیں ہے بلکہ بھینس بھی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ بکری، اس کے اندر دمبا یہ بھی آ جائے گا، مینڈا وہ بھی آ جائے گا، نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 گائے اور بھینس، یہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں۔ اور اس پر آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں، وہ جانور جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اب یہاں وضاحت نہیں ہے کہ اس سے مراد جانور کون سے ہیں، اس میں صرف اتنا فرمایا بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام مویشی، بہیمہ الانعام چوپائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ باقی بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آپ نے تفسیر قرآن کے ماخذ میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تفسیر قرآن کا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 43 اور 144، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، ان چوپایوں میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ لگ کے چلتے ہیں، زمین کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، تمہارا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور یعنی 8 جوڑے، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، بھیڑ میں سے اور بکری میں سے 2 سے مراد کیا ہے؟ نر 2، مادہ 2، نر اور یا مادہ یہ 2 جانور۔ قل، اب یہ مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھیں یہ جو تم کبھی اس کو حرام کہتے ہو کبھی اس کو حرام کہتے ہو، تو کیا اللہ رب العزت نے بھیڑ اور بکری میں سے نر کو حرام کیا ہے، مادہ کو حرام کیا ہے، یا وہ بچہ جو بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اب یہاں فرمایا اونٹ اس میں سے 2، اونٹنی اور اونٹ، اور گائے اس میں سے 2۔ اب ان سے پوچھو کیا نر خدا نے حرام کیے ہیں بیل اور گائے، یا خدا نے مادہ حرام کیے ہیں اونٹنی اور گائے، اور یا اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے، یا گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے؟ یہ جو تم حرام حرام کہتے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ نے کس کو حرام فرمایا۔ اب پہلے تھا بہیمۃ الانعام، یا الانعام کی تفصیل آ گئی، بھیڑ بکری گائے اور اونٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کریں گے یا بھیڑ بکری ہوگی یا اونٹ ہوگا، اور یہ اونٹ یا اونٹنی اور یا گائے، باقی بھینس گائے میں شامل ہے۔ اس پہ دلائل انشاءاللہ آگے آئیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو قربانی کا جانور ہے ہم نے ذبح کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من الثمانیۃ الازواج، دیکھیں 8 قسم کے جوڑے جو بیان کیے گئے ہیں یہ وہ ہیں۔ من الضأن اثنین 2 ہو گئے، آگے من الماعز اثنین 2 ہو گئے، من الابل اثنین 2 ہو گئے، من البقر اثنین 2 ہو گئے۔ یہ جو 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑ اور دمبا یا بکری اور بکرا، اونٹنی اور اونٹ، گائے اور بیل، فرمایا یہ 8 ہیں۔ فکان رجل شکا،
اس آدمی کو صحیح بات سمجھ نہیں ہے، شک میں پڑ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تقرأ القرآن، قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو نے اللہ کی قرآن کریم میں آیت سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام؟ کہا جی سنی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بھی سنا ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام؟ جی یہ بھی سنا ہے۔ فرمایا یہ بھی سنا ہے ومن الانعام حمولۃ وفرشا؟ کہا جی میں نے یہ بھی سنا ہے۔ فرماتے ہیں فسمعت یقول، تو پھر نے یہ کیوں نہیں سنا؟ من الظان اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین، یہ بھی تو ہے نا۔ آیت یوں نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں بھی تو موجود ہیں، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ قربانی کی جانوروں میں یہ جانور شامل ہیں، 8 قسم۔ اصل تو وہ صرف جوڑا جوڑا بنا کر 8 بنائے، بکری یا بھیڑ مسکر یا مؤنث، اونٹ مذکر یا مؤنث، گائے مذکر یا مؤنث گائے اور بیل، باقی بھینس اس کے اندر شامل ہے، اس کے دلائل آگے آ جائیں گے۔ قربانی کے جانوروں میں آج کل اہم ترین مسئلہ چلتا ہے گائے کا، قربانی کے جانور میں اہم ترین مسئلہ آج کل چلتا ہے بھینس کا، کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور گھوڑے اور مرغ اور ان کی قربانی کے قائل نہیں ہیں۔ غیر مقلد قربانی بھینس کی کرنے کے قائل نہیں ہے، ہاں البتہ گھوڑے اور مرغ کی قربانی کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے، اس پر رد کریں، وہ دلائل پیش کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس میں کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن دلائل اچھی طرح سے مات فرمائیں۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلے اس کو لغت میں دیکھیں کہ بھینس ہے کیا۔ المنجد میں ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جو بڑی گائے ہیں اس کی ایک قسم یہ بھینس بھی ہے۔ تو بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اصل میں ہمیں الجھن کب ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں ایک کو بھینس کہتے ہیں اور ایک کو گائے کہتے ہیں، اردو زبان۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے ہاں وہ گائے اور بھینس کو ایک قسم میں شمار کرتے ہیں، یا گائے کو الگ شمار کرتے ہیں اور بھینس کو الگ شمار کرتے ہیں۔ عربی لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، یہ گائے کی بڑی قسموں میں سے ہے۔ نمبر 2، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے، گائے ہو جائے یا اس کی جگہ پہ بھینس ہو جائے۔ نمبر 3، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت گائے کا نصاب ہے، اسی طرح وہی نصاب بھینس کا بھی ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کریں گے قربانی کے وقت۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6881۔ نمبر 4، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر۔ اجماع امت، علامہ ابن المنذر لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقر، کتاب الاجماع لابن المنذر۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ یہ تو دلائل ہیں پڑھ کر سنانے درسگاہ والے، جب آپ دلائل پیش کریں تو اس کا طرز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر نمبر 1 دلیل لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس کی قربانی کی زبان۔ دوسری دلیل حسن بصری تابی فرماتا الجاموس بمنزلۃ البقر، اور تابی کا قول عام قول نہیں ہے۔ اصول حدیث کی روشنی میں پیغمبر، صحابی اور تابی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو تابی کا یہ فرمانا کہ گائے بھینس کی جگہ پر ہے، یہ گویا حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا۔ نمبر 3، امت کا اجماع ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقر، تو بھینس کا قربانی کا جانور ہونا یہ لغت سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، صرف آپ کو تقریر کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ جب آپ نے کہنا ہو تو اس کو بیان کیسے کرنا ہے، یا کبھی 5 منٹ کی تقریر میں آپ کے سامنے کروں اور پھر بتاؤں کہ بھینس کو دلائل سے کیسے ثابت کرنا ہے۔ درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے اور سٹیج اور خطابت کی زبان اور ہوتی ہے۔ سٹیج میں گفتگو ایسے کرو کہ آپ کی بات بندے کے دماغ میں اتر جائے۔ ان من البیان لسحرا،
کہ بیان تو جادو کی طرح ہوتا ہے نا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو میں صرف گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھے کہ آپ نے اسٹیج پر کیسے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں ایسے آپ کسی جلسے کے اندر بیان کریں گے تو آپ کا بیان سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. درسگاہ کا رخ اور ہوتا ہے اور سٹیج کا رخ اور ہوتا ہے. اسٹیج پر تو پورے مجمع کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، دماغ کنٹرول میں لیتے ہیں، پھر بات ان کے دماغ کے اندر ڈالتے ہیں، ورنہ بات تھوڑی ذہن میں آتی ہے. آگے چلیں. غیر مقلدین کا موقف کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اب دلیل اتنی بھونڈی ہے، کہتے ہیں بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، بس یہی دلیل ہے. فقہ الحدیث افادات ناصر الدین البانی، آپ کے مسائل ان کا حل مبشر احمد ربانی، ایک البانی اور ایک ربانی. اور دلائل آپ دیکھیں بندے کو سن کر بھی حیات یعنی کو دلائل دینے کا سلیقہ ہے. اور مبشر ربانی جماعت الدعوہ کا قاضل گزاد ہے، چیف جسٹس. اس کا ظاہر ہے جیسی دلیل و ویسا جواب ہے. سب سے آسان جواب الزامی جواب دو. جیسے میں نے کہا نا، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. بس سوال کر دیں بھئی اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو دیکھیں بھینس کا گوشت کھانا کیسے جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا کیسے جائز ہے، بھینس کا دودھ سے نکلا مکھن کیسے جائز ہے، لسی کیسے جائز ہے. چلو سب چیزیں مان بھی لیں تو جب ہم قربانی بھینس کی کریں اور اس کی جائز نہیں تو اس کی کھال لینا کیسے جائز ہے، کھا لینا کیسے جائز؟ یہ سب جائز ہے اور یہ قربانی جائز حضور کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی. یہ الزامی جواب. اور باقی جو تحقیقی جواب بڑا آسان ہے، وہ یہ کہ ہم جو بھینس کی قربانی کو جائز مانتے ہیں تو اس کی بنیاد دلائل ہے. مسئلہ زکوٰۃ میں جو حکم کو گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، قیاس کیا گیا ہے، اور قیاس ایک دلیل شرعی ہے. جو مسئلہ زکوٰۃ میں گائے کا ہے وہی مسئلہ بھینس کا ہے. تو ہم نے قربانی کے مسئلے کو زکوٰۃ کے مسئلے پر قیاس کیا ہے، اور قیاس دلیل شرعی ہے، اس لیے قیاس کا انکار نہیں ہو سکتا. نہ اس کے مقابلے میں نص پیش کریں آدمی قیاس چھوڑ دے گا. تو جب قیاس کے مقابلے میں نص نہ ہو تو پھر قیاس دلیل شرعی ہوتی ہے، ہم قیاس کو ترک نہیں کر سکتے. مجھ سے قصور میرا بیان تھا تو وہاں ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ آپ تو بھینس کہتے ہیں نا، اور قصور کے علاقے میں کٹا بہت استعمال ہوتا ہے. یہ بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے، شادی کے موقع پر وہ مرغا اور بکرا ذبح نہیں کرتے. شادی کے موقع پر قصور کے مواتی لوگ یہ کٹے ذبح کرتے ہیں. اب تو میں نے بہت طرز بدل دیا، بہت طرز سنبھال لی ہے. اس کی وجہ کہ شروع میں ہم نے زور توڑنا تھا نا، اور زور کو توڑنے کے لیے میں نے اسی لہجے میں بات کی جیسے یہ بولتے تھے، جیسے اعتراض کرتے ویسے میں جواب بھی دیتا تھا. تو انہوں نے وہاں قصور چٹا گئی کہ مولانا صاحب کٹے کی قربانی جائز ہے. میں نے کہا انسان چاہتا ہے کٹا ذبح ہو جائے، کٹا نہیں چاہتا کٹا ذبح ہو جائے. تو میں نہیں سمجھ. میں نے کہا انسان چاہتا ہے کٹا ذبح ہو کیونکہ انسان کٹے کی جنس الگ ہے، لیکن کٹا نہیں چاہتا کٹا ذبح ہو، اس کی اپنی جنس ٹوٹتی نظر آتی ہے، باقی ذبح کرنا تو جائز ہے. اور پھر لوگ سمجھتے ہیں میں نے کیا بات کی. وہ اس طرح چٹوں کا جواب چلتا ہے نا، پھر دوبارہ چٹ نہیں آتی، بالکل چٹ نہیں دیتے. میں سیالکوٹ بیان کیا تو مجھے چٹ آ گئی. آپ نے بیانات میرے سنے ہیں، عبارات فقہ کے اندر آ بھی جائیں گے. تو مجھے ایک چٹ ہے جی، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. تو کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اب علمی بیان آپ پورا سمجھاؤ گے نا تو عوام میں سمجھ نہیں آتا. وہاں تو ایک منٹ کی مار ایسی مارو کہ دوسرے چٹ کی ہمت نہ ہو. میں نے کہا لکھا ہے، اس کی وجہ کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے. ہمارے امام کو کشف ہوا کہ میرے جانے کے 1100 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا جو لڑکیاں دیکھ کر مولوی کے اہل حدیث بنائیں گے. تو امام صاحب نے مسئلہ لکھ دیا کہ مولوی کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ اس لیے لکھا ہے. اور اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو میں نے کہا میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ جس کو لڑکیاں دیکھ انہیں اہل حدیث بنایا ہے. ہاں جی، اور چٹ. اب چٹ نہیں لکھتے. بات سمجھ آئی؟ اب چٹ نہیں لکھ رہے. حیدرآباد میں سندھ گیا تو میرا بیان تھا، وہاں ایک چٹ آ گئی کہ مولانا صاحب یہ بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر عورت دائی یا کسی عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے بچہ چیک کرنے کے لیے بیماری کے لیے، اور عورت روزے دار ہو، تو اگر انگلی پر رطوبت لگی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ لگی ہو تو نہیں ٹوٹتا. لکھا ہے. میں نے کہا بھی ایک اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو ہدیۃ المادی بھی مسئلہ لکھا ہے. وہ لکھا ہے من ادخل خشبۃ فی دبری فاخرج فلم یفطر.
اگر کوئی آدمی ڈنڈا اپنے بڑے پیشاب جگہ میں داخل کرے پھر نکالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انگلی کیسے جاتی ہے وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ڈنڈا کیسے جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں لڑکوں سے کہا میں نے کوئی ڈنڈا رکھو اور چیک کرو۔ آپ یقین کریں مجھے ہفتے بعد ایک لڑکے کا فون ہے، کہتے ہیں سائیں ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ملتا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اپنے محلے میں ایک ڈنڈا دے کر بندے تیار کر لو، دیکھنا دوڑتے کیسے ہیں۔ اب جیسا سوال ہے ویسا جواب ہوتا ہے نا، جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے ہوتے ہیں، جیسا منہ ہوتا ہے ویسے تھپڑ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ میں پھر علماء کو یہ بات سمجھاتا ہوں، جب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا کیسی مثالیں دیتے ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے؟ میں نے کہا جب یہ قرآن پر اعتراض ہوتا ہے کہ مثالیں کیسی دیتا ہے تو وہاں تم کیا جواب دیتے ہو؟ مثال کا ممثل کے مطابق ہونا ضروری ہے، ممثل لہو کے مطابق، ممثل کے مطابق نہیں، ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا وہاں جواب دیتے ہو اللہ ممثل ہے اور کفار ممثل لہو ہے، تو یہ نہیں دیکھتے ممثل کیسا ہے، یہ دیکھتے ہیں ممثل لہو کیسا ہے۔ اور جب میں اعتراض کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مولانا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بھائی میری شان کے لائق نہیں ہے، ان کی حیثیت کے مطابق ہے، تم یہ دیکھو نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے 10 سال اس پہ لگائے ہیں الحمدللہ، میں ان کو ایسے جوڑا ہم نے نا بس آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور بڑی بڑی وہ زبانیں جو 42,000 نیچے لٹکتی تھی نا بحمدللہ وہ بند ہو گئی، وہ گنگ ہو گئی، زبانوں کا رخ بدل گیا ہے۔ آپ کو تو اندازہ نہیں اس محنت کا۔ میں بھی جب ملیشیا کے سفر پہ تھا تو مولانا محمود مدنی المدنی رحمہ اللہ کے پوتے، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری، میں تصویریں ساتھ ساری بھجواتا ہوں، نشر نہیں کرتا، موقع پر نشر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں خوشبو لگائی، مجھے عود کی خوشبو ہدیے میں دی، پھر جسم پہ لگائی، پھر ملاقات کی، پھر جمعہ میرے ساتھ پڑھا، کھانا کھایا بعد میں، اور مجھے کہنے لگے مولانا آپ یقین کریں میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، غائبانہ ہم کتنے معترف ہیں، دارالعلوم دیوبند میں آپ کی ذات پوری زیر بحث آئی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے تمام اکابر تمہاری پشت پر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے دلائل کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل کام کیے۔ بات سمجھ رہے؟ دلائل کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل کام کیے۔ بعض لوگ دلائل سے نہیں گالیاں دیتے ہیں، آپ سنیں مناظرین کی زبان سنیں، گالیاں دیتے ہیں، اور بعض دلائل سے کام کرتے ہیں لیکن مثبت نہیں کرتے، منفی کرتے ہیں، پھر کیس، پھر پرچے، پھر پولیس، پھر جھگڑے۔ اور بعض مثبت کرتے ہیں مسلسل نہیں کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے مسلسل کام کیا ہے اور اس پر ہم سب کو ناز ہے اور آپ فرض کفایہ ہماری طرف سے۔ یہ تو میں ایک بندہ بتا رہا ہوں نا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ گواہ کہ ایسے پورا عالم میں کام پھیلا ہے، پورے عالم ایسے لوگ کھڑے ہو گئے۔ میں کبھی میسیج دکھاؤں نا، کبھی جماعت فاؤنڈیشن بن رہی، کبھی تحفظ دین بن رہا ہے، کبھی ہنا میڈیا ایسے دنیا میں جماعت در جماعت بنتی جا رہی ہے۔ اور ہماری ترتیب کیا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے میں خط لکھتا ہوں، ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں، جو بھی کام کرتا ہے ساری ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، آپ کو بہت اچھا کام، ہم آپ کے سر پر ہے، جو بھی کام کرے میں کبھی کسی کام کرنے والے بندے کی کمزوریاں نہیں دیکھتا، ہمیشہ اس کی خوبیاں دیکھتا ہوں۔ چلیں غیر مقلدین گھوڑے کی قربانی کے توجہ رکھیں، غیر مقلد گھوڑے کی قربانی کے قائل ہیں۔ دلیل وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کے اندر روایت موجود ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن فاکلناہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کی قربانی دی پھر اس کو کھا لیا۔ تو دیکھیں گھوڑے کی قربانی حدیث ثابت ہے۔ جواب نمبر 1، ثمانیت ازواج، یہ جو 4 جانوروں کے جوڑے ہیں اور 8 تعداد بنتی ہے، قرآن کریم نے اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا قربانی کا جانور نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نحرنا، اس کا غیر مقلد ترجمہ کرتے ہیں نسکنا، قربانی دی۔ یہ تب ہے جب نحرنا کا معنی نسکنا متعین ہو، جبکہ نحرنا کا معنی ذبحنا ہے کہ ہم نے ذبح کیا۔ ایک ہے صرف ذبح کرنا اور ایک ہے قربانی کے لیے ذبح کرنا۔ جب جانور قربانی کے لیے ذبح کریں تو پھر کہتے ہیں نسکنا، اور جب صرف ذبح کریں ویسے کھانے کے لیے یہ ہے ذبحنا۔ تو اس کا معنی ذبحنا ہم کرتے ہیں، نسکنا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے خود روایات موجود ہیں جہاں وہ نحرنا کی بجائے اور نسکنا کی بجائے ذبحنا فرماتی ہیں۔
قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلناہ، صحیح البخاری۔ نمبر 2، ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، المعجم الکبیر۔ ذبحنا فرسا فاکلنا نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الامال۔ وہ خود اس کا معنی ذبحنا فرما رہی ہیں، تو آپ اس کا معنی نسخنا کیوں کرتی ہو؟ بات سمجھ لو، اسے کہتے ہیں تعویل و بما لا یرضی بہ القائل۔ کسی آدمی کے لفظ کا معنی وہ بیان کرو جو خود اس پہ راضی ہو۔ ان کے لفظ کا معنی وہ خود اور کرتی ہیں، تم ان کے لفظ کا معنی اور کرتے ہو، اس لیے اس کا معنی ذبحنا جو آپ کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو گھوڑے کو قربانی کے اندر دینا کیسے جائز ہوگا؟ بھائی کسی جانور کی قربانی کرنے کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کچھ جانور کا کھانا تو جائز ہو نا، گھوڑے کو ذبح کر کھانا جائز نہیں ہے۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جانوروں کا ذکر کیا ہے اور فوائد بیان کیے ہیں، وہاں جب گھوڑے، کھچر اور گدھے کی باری آئی تو فوائد یہ بیان فرمائے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ۔ گھوڑا، خچر اور گدھا ہم نے کیوں پیدا کیا؟ لِتَرْكَبُوهَا، اس پر تم سواری کرو۔ نمبر 2، وزینہ، یہ تمہاری زینت ہے، عزت کا سبب ہے، اس لیے پیدا کیا۔ اب دیکھنا، کہتے ہیں خرج مخرج الامتنان، یہاں اللہ رب العزت اپنی نعمت براد ہے کہ ہم نے گھوڑا دیا ایک نعمت ہے، خچر دیا ایک نعمت ہے، یہ فرما رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں۔ والعقل من اعلی منافعها، اب اگر گھوڑا نعمت ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ کوئی جانور نعمت ہے تو جانور کا فائدہ کیا ہے؟ جانور کا ایک فائدہ اس کا گوشت کھانا، جانور کا ایک فائدہ اس پہ سواری کرنا، جانور کا ایک فائدہ وہ زینت ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ جانور کا وہ گوشت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گوشت والے فائدے کو چھوڑ کر سواری والا فائدہ ذکر کیا، تو اگر گوشت کھانا جائز ہوتا تو جو سب سے بڑا منافع تھا وہ ذکر کرتے۔ اعلیٰ منفعت کو چھوڑ کر ادنیٰ منفعت ذکر کرنا یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جب حکیم کسی کو چیز دیتا ہے تو پہلے اس کے بڑے منافع بیان کرتا ہے، بڑا نفع گوشت کھانا ہے اور چھوٹا نفع سواری ہے۔ جو بڑا نفع وہ ذکر نہیں کیا اور جو چھوٹا نفع ہے وہ ذکر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے گوشت کھانا جائز نہیں ہے، صرف سواری اور زینت ہی مقصود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گھوڑے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں انہ کرہ لحوم الخیل، عبداللہ بن عباس نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس کی جو تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور جب مکروہ مطلق کہا جائے تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ فقہ کا ضابطہ ذہن نشین فرمائیں، احکام القرآن للجساس کے اندر ہے۔ باتیں سمجھ گئے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتوے کے ساتھ دو باتوں کے اضافہ کر لیں۔ نمبر 1، ان نے فرمایا کرہ مکروہ، اور جب مکروہ مطلق ہو تو اس مراد مکروہ ہے تحریمی ہوتا ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، اور جب صحابی آیت کی تفسیر کرے، تفسیر الشہابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، وہ دیکھنے میں تفسیر ہوتی ہے، در حقیقت وہ حدیث ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے حدیث سے بھی ثابت ہو گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے، یہ تو قرآن کریم تھا، حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی اکل لحوم الخیل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت، خچر کا گوشت اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس میں راوی ہے حیوہ، کہتے ہیں وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، اللہ کے نبی نے اس درندے کا گوشت کھانے سے منع کیا جو کچلیوں سے کھاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہے؟ ایسا جانور، ایک ہے سامنے کے دانت، ایک یہاں بڑے ہوتے، اسے کہتے ہیں کچلی، جو یہاں کا دانت لمبا جو اس سے کھاتا ہے۔ کتا کچلی سے کھاتا ہے، شیر یہ کچلی سے کھاتا ہے، چیتا یہ کچلی سے کھاتا ہے، یہ جو اس کچلیوں سے کھاتے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3 حدیث، تیسری دلیل سنیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن، خیبر کا غزوہ، خیبر کے موقع پر سخت بھوک لگی، لوگوں نے اپنے گھروں والے گدھے لیے اور ان کو ذبح کیا، ہنڈیوں میں گوشت پکانا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے وہیں سے فرمایا کہ اللہ تمہیں سے بہتر رزق دے گا، اسے حلال دے گا، اسے پاکیزہ دے گا، اور آپ نے حکم دیا، ہنڈیاں ابل رہی تھیں، ہم نے ہنڈیوں گوشت سارا گرا دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرم رسول اللہ الحمر الانسیہ، آپ نے یہ جو گھریلو گدھے تھے حرام قرار دے دیا، ولحوم الخیل اور گھوڑے کا گوشت، والبغال اور خچر کا گوشت۔ اللہ کے نبی نے صراحتاً منع فرما دیا کہ گھوڑے کا گوشت منع ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ ساتھ دو چیز اضافہ فرمایا، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاءِ، ایسے جانور جو کچری سے کھاتے ہیں، شیر، چیتا، کتا۔ نمبر 2، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور ایسے پرندے کہ جو پنجے سے کھاتے ہیں۔ پنجے سے کھانے کا معنی پنجے سے لیتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ دیکھو چڑیا ہے نا، یہ پنجے سے نہیں، یہ براہ راست چون سے لیتی ہے۔ کبوتر ہے، پنجے سے نہیں، براہ راست چون سے اٹھاتا ہے۔ اور چیل، باز، شاہین، یہ پنجے سے لیتے ہیں اور پھر بعد میں کھاتے ہیں۔ تو ایسا درندہ جو کچلیوں سے کھاتا ہو یہ بھی حرام ہے، اور ایسا پرندہ جو پنجے سے کھاتا ہو، یہ پنجے سے لیتا ہو پھر کھاتا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا وحرم المجسمہ، اور آپ نے مجسمہ کو حرام قرار دیا۔ مجسمہ سے مراد ایسا جانور ہے کہ جس کو پرندے نے اس کو نشانہ بنایا، جانور کو باندھا اور نشانہ مارا اور مر گیا، اسے کہتے ہیں مجسمہ۔ بس اوقات پرندے کو لیا باندھ دیا، جانور کو لیے باندھا، پنجرے میں ڈالا باندھا اور وہاں اس کو گولی ماری اور مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 2، والخلیصۃ، والخلیصۃ مراد کیا ہے کہ درندے کے ہاتھوں چھڑایا، درندہ تھا، اس نے پرندہ لیا، وہ دوڑ رہا تھا، آپ پرندہ اسے چھینا اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، اب یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا والنحبۃ، والنحبہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی درندہ ہے، اس درندے نے اچکا اور اس کے اندر ہی جانور مر گیا۔ دونوں میں فرق کیا تھا کہ درندہ لے کر جا رہا تھا، آپ نے چھینا، زندہ تھا اور ذبح کی بغیر مر گیا۔ نمبر 2، درندے نے اچکا اور درندے کے پاس ہی مر گیا۔ خلاصہ وہ ہے کہ جانور وہ ہیں جو بغیر ذبح کیے مرے ہیں، باقی اس کی تفصیل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہم اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ باقی ایک سوال ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے کہا گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس پر دلائل پیش کیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ سوال یہ ہے اگر حرام ہے تو صحیح بخاری جیسی دیگر احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے کھایا ہے گھوڑا، حرام ہوتا تو کھاتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں کھانے کا حکم ہوگا، لیکن اب یہ منسوخ ہے، اور نسخ پر روایات وہ جو ابھی ہم نے پیش کی ہے غزوہ خیبر کے موقع والی، نسخ پر روایات ہے، اور منسوخ چیز کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرتے۔ یہی وجہ الہدایہ میں ہے وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ ابِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقول مالک، امام مالک، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ تو گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ مرغ کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72، اور انڈے کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40۔ دلائل کیا ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الجمعہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہو، کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، مسجد کے ہر دروازے پر کچھ فرشتے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ فائدہ جلس الامام طوى الصحف، جب امام ممبر پر بیٹھے تو وہ لکھنے والے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ وجاءوا یستمعون ذکر، وہ خطبہ سننا شروع کرتے ہیں۔ ومثل المحجر کمثل الذی یہدی البدن، وہ شخص جو سب سے پہلے ہے وہ ایسے جس نے اونٹ صدقہ کیا۔ ثم کالذی یہدی البقرہ، اس کے بعد آنے والا جیسے گائے صدقہ کی ہے۔ ثم کالذی یہدی الکبش، اس کے بعد آنے والا جیسے دمبا اس نے صدقہ کیا ہے۔ ثم کالذی یہدی الدجاجہ، اس کے بعد آنے والا ایسے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی ہے۔ ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر آنے والا ایسے جیسے اس نے انڈا صدقہ میں دیا ہے۔ اب وہ غیر مقلد کہتے ہیں یہاں دیکھو لفظ آیا اہدا یہدی اہداءً، اور اہدا کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، تو لہٰذا اسے ثابت ہوا کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ جواب سے بات فرمائیں، ہم کہتے ہیں اہدا یہدی اہداءً کا معنی صدقہ کرنا ہے، اہدا یہدی اہداءً کا معنی اراقۃ الدم، قربانی کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اہدا یہدی اہداءً کا معنی اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا اور قربانی کرنا کرو گے تو انڈے کو نہ ذبح کر سکتے ہیں نہ خون بہا سکتے ہیں، تو انڈے کا معنی آپ کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں تو انڈے کا یہدی بیضۃً بھی ہے۔ اب یہدی بیضۃً کا معنی
آپ یوہری کو بے عزتاً تو نہیں کر سکتے کہ انڈے کو ذبح کرے، تو لہٰذا تصدق کو بے عزتاً کہیں گے کہ صدقہ کرے، اس لیے اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ اور صراحتاً حدیث پاک دوسری موجود ہے جس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، غسل جنابت کا مطلب شادی شدہ تھا، اپنی اہلیہ کو ملا، پھر غسل کیا اور پھر گیا، اور بعض روایت من اغتسل وغسل، بعض یہ لفظ بھی ہے خود بھی غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی ہم بستری کرے، ثم راح، پھر یہ مسجد کی طرف چلا، فکأنما قرب بدنۃ، اس کو ایسے اجر ملے گا کہ جیسے اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو اس کے بعد آیا اس کو ایسے اجر ملے گا، فکأنما قرب بقرۃ، اس نے گائے کو صدقہ کیا، ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو تیسرے نمبر پر آیا اس کو ایسے اجر ملے گا، فکأنما قرب کبشا اقرا، گویا اس نے سینگ والا مینڈا ذبح کیا، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آیا فکأنما قرب دجاجۃ، ویسے ہوگا جیسے گویا اس نے مرغی کو صدقہ کیا، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں نمبر پر اس کے بعد آیا ویسے فکأنما قرب بیضۃ، گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا، فإذا خرج الامام حضرت الملائکہ، جب امام خطبے کے لیے آ جائے فرشتے آ جاتے ہیں، یستمعون ذکر، اور پھر یہ ذکر یعنی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ انڈے اور انڈے کی قربانی اور مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی صرف اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ